اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا جس طرح سے تمہارے پہلے والے کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ روزہ کے کئی فوائد اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے قرآن کی زبانی سے کہ تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی الہی اختیار کر سکو۔ انشاءاللہ ہم ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ روزہ کی کیا اہمیت ہے، روزہ کے کیا فوائد ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں ماہ مبارک رمضان۔ ایک ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کیا تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں پورا قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے صرف اور صرف یہی کافی ہے کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے شب قدر کو رکھا ہے اور اس میں قرآن کا نزول کیا ہے معصومین علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہمارے مرحومین اپنے اپنے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مر چکے ہیں مردہ وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے قبروں پر کوئی آئے، ہمارے قبرستان پر کوئی آ کر ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، ہمیں سورہ فاتحہ دے۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ سورہ ملک کی تاکید کی گئی ہے۔ جب بھی آپ قبرستان پر جائیں تو سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں۔ سورہ ملک سے مرحومین کی قبروں میں سے عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں مرحومین اپنے اپنے گھروں کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے قبرستان پر کوئی آئے، ہمارے قبروں پر کوئی آ کے ہمارے لیے استغفار کرے۔ جی ہاں، ہماری قبرستان پر، ہماری قبروں پر کوئی آ کے استغفار کرے۔ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنے مرحومین کے قبروں پر جا کے ان کے لیے استغفار کرے گا تو پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جب مرحومین کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو مرحومین خود جو قبر میں ہیں، ہمارے گھر والے جو مر چکے ہیں، وہ جو قبر میں ہیں، وہ خود ہمارے لیے پھر دعا کریں گے کہ بار الہ پروردگار عالم، جس نے میرے گناہ کو بخشوائے تو بھی اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کے گناہ کو درگزر کر دے۔ تو پروردگار عالم ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے گا اور ہماری بھی غلطیوں کو درگزر کرے گا اور ہمیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔